نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں روح اور جسم کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا مجسمہ تیار فرمایا اور رب تعالی نے روح کو حکم ارشاد فرمایا کہ روح ان کے مجسمہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو روح سر کی جانب سے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مجسمے میں داخل ہوئی، اور روح جہاں جہاں سے پتلے میں گزرتی جاتی ہے وہاں وہاں پہ گوشت اور خون جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جب روح ناف تک پہنچی تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کھڑے ہونا چاہا، آپ کھڑے نہ ہو سکے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ پہلے مجسمہ رب تعالیٰ نے تیار فرمایا اور رب تعالیٰ کے حکم سے روح جو ہے وہ جسم میں داخل ہوئی۔ تو ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ ہمیں جس طرح ہم اپنے جسم کو شنگارتے ہیں، جسم کو سنوارتے ہیں، یہ جسم ہمارا تقاضے کرتا ہے، یہ اٹھنے کے، یہ بیٹھنے کے، یہ سونے کے، یہ جاگنے کے، یہ کھانے کے، یہ پینے کے۔ تو یہ ہمارے جسم کے تقاضے ہیں۔ اس طرح روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ روح جو ہے وہ بھی تقاضے کرتی ہے کہ ہم اپنی روح کو تازہ کریں۔ آج ہماری روحیں جو ہیں وہ مردہ ہو چکی۔ کس لیے مردہ ہو چکی؟ کہ ہم نے اپنے خالق حقیقی کو بلا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روح کی تازگی کا سامان زیادہ کریں۔ یہاں پہ میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اس نے مٹی میں جا کے مل جانا ہے، اور اگر سنوارنا ہے تو پھر اپنی روح کو سنوارو، اس نے رب کے پاس پہنچنا ہے، اپنی روح کو سنوارنا چاہیے۔ تو اپنی روح کو سنوارے، زیادہ جسم کو سنوارنے کی بجائے اپنے روح کو سنوارے۔ روح جو ہے اس کو تازگی مل گئی تو جسم کو بھی توانائی اور طاقت ملے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے جسم کو شنگارتے رہے، جسم کو سنوارتے رہے، تو یہ جسم جو ہے اس سے ہماری روح جو ہے وہ مردہ ہو جائے گی۔ روح کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو روح مردہ ہو جائے گی۔ تو اپنی روح کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے خالق حقیقی کی یاد میں لگیں، اپنی روح کی تازگی کا سامان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روح کی تازگی کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔